بل الانسان، بلکہ انسان علی نفسہ، اپنی جان کے خلاف، خود کے خلاف، اپنے ہی خلاف، بصیرہ، خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انصاف کا نظام بھی قائم فرما رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت نے حق کو واضح کرنے کا نظام بھی قائم فرما رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان حق تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بھیجتے، یا پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیجتے، یا کتابیں نازل نہ فرماتے، تو بھی انسان کو حساب کتاب دینا تھا، بصیرہ، اپنی بصیرت کی وجہ سے، کہ انسان کے اندر ہی ایسا نظام موجود ہے جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ بصیرت انسان کے اندر ہے، حق کو پہچاننے کی صلاحیت انسان کے اندر ہے، باطل کو پہچاننے کی صلاحیت انسان کے اندر ہے، نیکی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر ہے۔ یہ اسی صورت کے دوسری آیت میں جو نفس لوامہ کا ذکر آیا، نفس لوامہ وہ ایک ضمیر ہے انسان کے اندر، نفس لوامہ ایک ضمیر ہے جو انسان کو برائیوں پر ملامت کرتا رہتا ہے، برائیوں پر ملامت کرتا رہتا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو، بلکہ ایک خاتون کو، ایک موقع پر ایک بات میں جھگڑا کرتے ہوئے سنا۔ کچھ لوگوں کے درمیان جھگڑا تھا، اس میں بھی ان کے درمیان موجود تھا کہ ان کو سمجھاؤں، اور وہ اس وقت صحیح فیصلہ ایک خاتون کی وجہ سے نہیں ہو سکتا جو سب سے زیادہ بول رہی تھی، جس کی آواز سب سے زیادہ اونچی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن 2 سال کے بعد میں نے اسی خاتون کو سنا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس وقت غلط تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ جو نفس اور ضمیر انسان کے اندر موجود ہے کہ جب آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اسے بعد میں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے۔ کسی کو تو اسی وقت ہی اس کا ضمیر جھنجھوڑ دیتا ہے، اور کسی کو کچھ دیر کے بعد سمجھ آتی ہے کہ یہ غلط کیا ہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ یہ جو صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے نفس لوامہ کی، اگر اللہ رب العزت قرآن مجید کو نازل نہ فرماتے، انبیاء کو نہ بھیجتے، تو بھی یہ صلاحیت کافی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ حق کو تلاش کر لیتا، سچائی کو تلاش کر لیتا۔ انسان کا بنائے ہوئے جو قوانین ہیں، جو انسانوں نے خود سے بنائے ہیں، قرآن مجید تو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، یہ تو مسلمانوں کے پاس ایک کتاب ہے اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی۔ کافروں کے پاس بھی عدالتی نظام تو موجود ہے، کافروں کے درمیان بھی برتنے کے لیے انہوں نے ایک قانون بنا رکھا ہے۔ اگر انسان وہ قانون بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ حق کو پہچانے، باطل کو پہچانے، حق کو اختیار کرے، باطل سے اجتناب کرے۔ یہ انسان کے اندر خود سے موجود ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر جو بصیرت والی بات ہے، انسان اس کو پورے طریقے سے استعمال نہیں کرتا، ادھورا استعمال کرتا ہے۔ اور پچھلی کتابوں کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے جو ہمارے درمیان بطور محاورہ موجود ہے کہ انسان اپنی آنکھ کا تنکا شرطیر نہیں دیکھتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتا ہے، یعنی دوسرے کا چھوٹا سا عیب اسے نظر آ جاتا ہے اور اپنے بڑے بڑے عیوب اسے نظر نہیں آتے۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے نالاں ہے، اور ہر ایک دوسرے کے بہت سارے عیوب جانتا ہے، ہر ایک دوسرے کے عیوب جانتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کی خامیاں جانتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ فلاں آدمی کے اندر یہ برائی موجود ہے، لیکن ایسی کئی طرح کی برائیاں میرے اندر موجود ہیں۔ میں اپنی برائیوں کو نہیں دیکھ سکتا، میں اپنی برائیوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن دوسروں کی بہت ساری باتیں مجھے پتہ ہے اس کے اندر یہ عیوب ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر بصیرت موجود ہے، وہ خامی کو، کوتاہی کو، برائی کو پہچان لیتا ہے، لیکن وہ اس کو درست طریقے سے استعمال نہیں کرتا۔
یعنی اسے وہ خامی ڈھونڈنے کے لیے اپنے اندر کی صلاحیت کو اپنے اوپر استعمال کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے. جس صلاحیت سے انسان خامی ڈھونڈ سکتا ہے اس صلاحیت کو سب سے پہلے اپنے لیے استعمال کرنا تھا، اپنی خامیاں ڈھونڈنی تھی کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں. لیکن ابھی تک ہم نے صرف دوسرے کی خامی تلاش کرنے کے لیے اس صلاحیت کو استعمال کر رکھا ہے، جبکہ دوسرے کی اصلاح ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور اپنی اصلاح اپنے اختیار میں ہے، اپنی خامیوں پر اطلاع نہیں ہے، اپنی خامیوں سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے انسان ناکام ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر خود سے صلاحیت موجود ہے بے حیائی، برائی اور گناہ کو ڈھونڈ لینے کی، نیکی اور اچھائی اور راست بازی کو تلاش کر لینے کی صلاحیت انسان کے اندر خود سے موجود ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید یہ کہتا ہے، اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، سورہ بنی اسرائیل. اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر آدمی کو جنت اور دوزخ میں بھیجنے سے پہلے اس کی پوری زندگی کا نامہ اعمال دے دیں گے. نامہ اعمال کی پوری زندگی کی کاروائی کیا ہے سب کچھ اس میں لکھا ہوگا. اس کو پڑھنے کے بعد اللہ رب اس کو دینے کے بعد فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنی اس کتاب کو پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کے لیے آج تو خود ہی کافی ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تو خود ہی فیصلہ کرے گا کہ تجھے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. تو یہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے، یہ جو ایویڈنس جمع کیے جا رہے ہیں، یہ انسان کی قیامت کے دن اس کو خاموش کروانے کے لیے یا اس کی معذرت کو ختم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. ورنہ انسان اپنی زندگی کے اختتام پہ خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے زندگی ٹھیک گزاری ہے یا غلط گزاری ہے. یا قرآن مجید میں سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. یہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن انسان کے اپنے ہاتھ، انسان کے اپنے پاؤں، انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، بول رہے ہوں گے کہ آپ نے ایسا بھی کیا ہے، آپ نے ایسا بھی کیا ہے. اللہ رب العزت کو ایویڈنس جمع کرنے، نامہ اعمال لکھنے، کرامن کاتبین کی ڈیوٹی مقرر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ رب العزت کے پاس جو نظام موجود ہے اس نظام کے تحت انسان کے اپنے اعضاء بھی انسان کے خلاف گواہ ہیں، اور وہ انسان کے خلاف گواہی دے کر یہ بتا دیں گے کہ انسان نے کہاں کہاں غلطی کی، انسان کے اندر کہاں کہاں کوتاہی موجود تھی. تو انسان کے اندر کے جو اعضاء ہیں، شہد علیہم سمعہم، گواہی دے گا انسان کے خلاف اس کے کان، اس کی سماعت، وابصارہم، انسان کی آنکھیں، وجلودہم، انسان کا بدن، بما کانوا یعملون، وہ کیا کیا کام کرتا رہا ہے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان پلٹ کر اپنے سکن سے کہہ رہا ہوگا، اپنے جسم سے کہہ رہا ہوگا وہ اپنے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو جسم، انسانی جسم خود ضمیر کو جواب دے گا کہ مجھ سے تو باتیں کھلوا لی ہیں، مجھ سے تو بلوا لی ہے اس ذات نے جو ہر کسی کو بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، مجھ سے تو اس نے سارے راز کھلوا لیے. تو اللہ رب العزت کو کرامن کاتبین متعین کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت کو نامہ اعمال لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے پاس گواہی کا نظام خود سے موجود ہے. تو یہ تین معنی ہو گئے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ کے. فرمایا ولو القا معاذیرہ، اگرچہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. انسان معذرت کرتا ہے، ایکسکیوز کر لیتا ہے، اپالوجائز کر لیتا ہے، یہ انسان کی ایک خوبی ہے. کہیں کہیں یہ خوبی بہت بڑی برائی بن جاتی ہے. مثلا انسان، اچھا معذرت اور معافی کے درمیان فرق ہے. معذرت اور معافی کے درمیان فرق ہے. معافی میں کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی غلطی کی، اپنی غلطی کی کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی کہ مجھ سے یہ غلطی کیوں ہوئی ہے، بس صرف کہا جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، مجھے معاف کر دیں. لیکن معذرت میں کوئی نہ کوئی وجہ بتائی جاتی ہے کہ میں نے یہ غلطی اس وجہ سے کی. جیسے قیامت کے دن انسان اپنے گناہوں کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اپنی گناہوں کی وجہ سے بچ نہیں سکتا جہنم میں جانے سے، لیکن وہ ہر طرح کا ہیلا استعمال کرے گا کہ میں نے یہ گناہ اس وجہ سے کیا. اسے ہم کہتے ہیں معذرت.
مثلا کبھی کہہ دے گا کہ ان بڑوں نے مجھ سے کروایا ہے، میں تو ان کی بات مانتا تھا، انہیں دگنا عذاب دے دے اور مجھے چھوڑ دے، یعنی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑوں کے ذمے لگا دے گا کہ ان بڑوں نے مجھ سے یہ گناہ کروایا۔ اور قرآن مجید میں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اس دن انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئی طرح کی کوششیں کرے گا، کئی طرح کی کوششیں کرے گا۔ اس میں ایک کوشش جو ہے معذرت بھی ہوگی کہ وہ پورے طریقے سے معذرت کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے، اور طریقہ کیا استعمال کر رہا ہے کہ انکار کر دے گا، کہے گا میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں، اتنی زیادہ ایویڈنس کے ہونے کے باوجود کہے گا کہ میں نے تو شرک کبھی کیا ہی نہیں، یعنی جھوٹ بول دے گا، اپنی معافی کے لیے جھوٹ بول دے گا، جتنا بھی اس نے زندگی میں کام کیے ہیں ان سب سے انکار کر دے گا، کہے گا میں تو یہ کرتا ہی نہیں تھا، ما کانوا یفترون، جو کچھ بھی وہ زندگی میں کرتا رہا ایک دم اس سے انکار کر دے گا تاکہ عذاب سے بچ سکے۔ تو یہ بھی معذرت کی ایک شکل ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دے کہ میں نے اس وجہ سے یہ کام کیا ہے لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت بالکل کام نہیں آئے گی۔ لا ينفع الظالمین معذرتهم، سورۃ المؤمن میں اللہ رب فرماتے ہیں ظالموں کو اس دن ان کی معذرت بالکل فائدہ نہیں دے گی، وہ کہیں گے ہم سے غلطی تو ہوئی ہے لیکن ہم نے یہ غلطی اس وجہ سے کی ہے، مثلا ہماری طرف کوئی کتاب ہی نہیں آئی، ہماری طرف کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، ایک دم انکار کر دیں گے پیغمبروں کا کہ ہماری طرف کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، کوئی پیغمبر آیا ہوتا تو ہم ضرور اس بات کو مان لیتے، ہم ضرور عمل کر لیتے۔ اس طریقے سے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت بالکل کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برائی کا گھر ہے یعنی جہنم ہے، انہیں کوئی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے سورۃ التحریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کافروں سے کہیں گے لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں مت کرو، وہ جو عذر بیان کر دیتے ہو نا اپنے غلطیوں کی، وہ عذر آج نہ بولو، آج تمہارا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، آج تمہاری کوئی معذرت نہیں سنی جائے گی، آج تمہاری کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، آج تمہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، وہ دن جس دن ظالموں کو ان کے معذرت کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا کہ لا تعتذروا اليوم، آج تم کوئی معذرت مت کرو، آج تمہیں جہنم میں جانا ہوگا، یعنی معذرت کرو نہیں یا تمہاری معذرت کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ان کی آج تمہیں سزا مل کر رہے گی، آج تم بچ نہیں سکتے۔ تو قرآن مجید جو ہے انسان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انسان دنیا میں معذرتیں گھڑ لیتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ اپنی غلطی کی، اپنی کوتاہی کی، اپنی خامی کی کوئی نہ کوئی وجہ اس نے بنا رکھی ہے، سوچ رکھی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی نے جو وہ غلطی کر رہا ہے، جو وہ گناہ کر رہا ہے، جس بات پر وہ اٹا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اس بات کی اس نے کوئی نہ کوئی وجہ بنا رکھی ہے کہ میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہاری وہ وجہ قبول نہیں کی جائے گی۔ مثلا اگر کسی نے کوئی برائی کی، آپ اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے برائی کی، قیامت کے دن یہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ کوئی غلطی، ایک غلطی دوسری غلطی کا جواز نہیں ہے، ایک نے غلط کیا تو دوسرا بھی غلط کرے، پہلے کی غلطی یا ایک غلطی جواز نہیں بن سکتی دوسری غلطی کی، جیسے پہلی غلطی ہے ایسی دوسری بھی غلطی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی جو ہے دوسرے کے بہت سارے گناہ جانتا ہے، غلطیاں جانتا ہے، لیکن اگر دوسرے کے ساتھ بات کرے نا تو وہ بالکل مطمئن کر دے گا کہ جی میں یہ غلطی اس وجہ سے کر رہا ہوں۔ کیا قیامت کے دن بھی ہم اللہ رب العزت کو مطمئن کر لیں گے کہ میں نے یہ گناہ اس وجہ سے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ہم اس دن کسی کی کوئی معذرت قبول نہیں کریں گے، اور جو بھی غلطی کرے گا اس غلطی کی اس کو سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ رب ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرما۔